شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ رات کو 2 سے 5 کے بیچ میں آنکھ کھلے تو کیا ہوگا؟ پیارے عزیز دوستوں، رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری ضرور سن لیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر کیوں حیران ہے۔ دوستوں، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سے سو نہیں پاتے ہیں اور رات کو بار بار آنکھیں کھلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ تو دوستوں، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو۔ کسی پریشانی سے آپ پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی رات کو کروٹ نکالنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے؟ دوستوں، یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن ہم نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگائے گا؟ رات کی اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں۔ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائیں۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہیں؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے دوستوں، دنیا کے ہر امیر غریب، اچھے اور برے کو قدرت کی قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی عملگاہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے مال ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی کی سوچ میں ہی سو جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کی ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں، اس کے بعد پھر ہم آپ کو سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، جس سے آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں گی۔ دوستوں، یہ کوئی بیماریوں کی علامت نہیں ہے۔ تم سمجھو کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رات کے اس وقت آپ کا اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ دوستوں، حدیث شریف سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اور جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا مجھ سے، اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھے سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔
جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا جو وہ چاہے گا مجھ سے، اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستوں، ان دونوں احادیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے۔ اس وقت تم مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اس لیے اگر آپ کی 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلے تو فوراً اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احکامات پر عمل کریں۔ ہم آپ کو ان احکامات کا سائنسی فائدہ بھی بتائیں گے، کیونکہ آج کے دور میں لوگ ہر چیز کی سائنسی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سائنسی وجہ بھی بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کی رہنمائی کرے اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ دوستوں، حضرت سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جا کر دعا کرے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھ لے تو دعا زیادہ قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سننے کے بعد روایت کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی وضاحت بھی کرے، اور اگر کوئی اور چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور اس کے سر سے پناہ مانگو، اس لیے اسے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، اور اگر اچانک رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایت پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگو اور جو چاہو مانگ لو، قلبی سکون کی دعا مانگ لو، رزق کے لیے دعا مانگ لو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا مانگ لو، شادی کے لیے دعا مانگ لو، حج کے لیے دعا مانگ لو، اپنے ماں باپ کے عمر میں ان کے صحت میں برکت کے لیے دعا مانگ لو، اولاد کی دعا مانگ لو، اولاد نافرمان ہو تو اس کی بھی دعا مانگ لو۔ ہر جائز دعا اس وقت قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دیر نہ کریں تو پہلے حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا ضرور کریں، اللہ مجھ پر رحم فرما، اور ان مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانیں اور اسے انجام دیں۔ دوستوں، قرآن پاک کی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخر میں استغفار کیا کرتے ہیں۔ دوستوں، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی زیادہ نظر آتی ہے، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اپنی نیند سے بیدار ہو جائیں اور اپنے رب سے اپنے خواہشات کا اظہار کریں۔ اس وقت رب کائنات جل شانہ کے تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنس نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنس دانوں نے کافی تحقیقات کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور جدید سائنس سے بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فائدے ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے 1400 سال پہلے ہی ہمارے آقا ہمارے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया था, आज साइंसदान अरबों रुपए खर्च करके उसे सच साबित करने में लगी हुई है। इसलिए अगर आप इस वक्त बेदार ना हों और अल्लाह की पुकार पर सोए रहें तो आप इन तमाम नियमतों को ज़ाया कर रहे हैं। सोने के दौरान उस वक्त आँख खुल जाए तो ज़रूर उठें, वज़ू करो ताकि अच्छी तरह जाग जाओ और पाक हो जाओ और चंद रकात नमाज़ पढ़ें। दोस्तों, नमाज में सजदा अल्लाह की इबादत के लिए मोमिन के लिए एक बेहतरीन मुकाम है और यह दुआ का बेहतरीन मौका है। और जैसा भी हो, एक मोमिन के लिए अपने रब के सामने आरजी का इंतखाब करें। इस अमल से अल्लाह ताला अपने कुर्ब का सर्फ बख्शता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।